بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل صبح کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کے اس پہر شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ خالی تھا۔ وہ جگ لے کر کچن کی جانب بڑھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ شاید کسی کی ہچکیوں سے رونے کی آواز تھی۔ وہ آگے بڑھی، آواز واضح ہوتی چلی گئی۔ اس نے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ ذرا سا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے وسط میں جائے نماز بچھائے اماں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند تھے، آنکھیں بند اور کانپتے لبوں پر نہ جانے کون سی دعائیں مچل رہی تھیں۔ ابھی شام تک تو ٹھیک ہی تھی، اب ایک دم ان کا چہرہ جھریوں زدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اطمینان اور مسکراہٹ کی جگہ کرب نے لے لی تھی۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ اسے یہ منظر مانوس سا لگا۔ بالکل ایسا ہی منظر اماں جیسی ضعیف عورت، ایک دم سے کرب زدہ قید خانہ والا وجود۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی اور پھر منظر واضح ہونے لگا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات تھی۔ بیبے کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ بار بار کچن میں آ کر اسے کھانے کے متعلق ہدایات دے رہی تھی تو کبھی خود بھی چھوٹے موٹے کام کروانا شروع کر دیتی۔ سمرا کو ان کی بے تابی دیکھ کر عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ کام چور تھی، ہاں مہمان نواز نہ تھی۔ گھر میں جتنے بھی مہمان آ جاتے وہ خندہ پیشانی سے استقبال کرتی، لیکن شکور اور شائستہ کی آنے کی خبر سن کر ہی اس کا موڈ آف ہونے لگتا۔ بیبے کے چھوٹے بیٹے اور چھوٹی بہو بے حد لاڈلے، ان کے آنے کی خبر سن کر سارا سال چہرے پر چھایا اداسی کا تاثر لمحوں میں زائل ہو جاتا اور جتنی بھی خدمت کر لیتی یاد ان کو ہی کیا جاتا۔ وہ اس بات پر تب جاتی، خدمت میں کروں اور دعا وہ مفت میں وصولیں۔ سارا غصہ شمس کے سامنے نکلتا۔ تمہیں دعائیں کہنے کی ضرورت نہیں پگلی، تمہیں تو خدمت کے بدلے میں بھی جزا مل جائے گی۔ اماں کو پتہ ہے کہ وہ نالائق ہیں، انہیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ نرم مزاج شمس محبت سے اسے سمجھاتے، بہلائیے نہ مجھے۔ وہ اور روٹھ جاتی۔ اگر ان کو نالائق مانتی تو یوں ان کے آنے پر خوش نہ ہوتی، صاف ناراضی ظاہر کرتی۔ ایک اور منطق میں ضرور دیتی۔ وہ مسکرا دیتے۔ مائیں ناراض نہیں ہوا کرتی، مجھ سے تو وہ ہر وقت ناراض رہتی ہیں۔ وہ منہ بناتی، جسے تم ناراضی کہتی ہو یہ مان ہے، وہ پیار بھرا مان جو وہ تم پر کرتی ہیں۔ وہ کتاب ایک طرف رکھ دیتے، کیونکہ وہ جانتی ہیں شائستہ پر اس سب کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن تم انہیں کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ تھک ہار کر وہ ان کے قریب آ جاتی۔ ہاں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھتے کہ آپ یہ موٹی موٹی کتابیں صرف میری باتوں کا جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کبھی جو مجھے جیتنے ہی دیا ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولتی اور وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑتے۔ بیبے بھابھی نے گھر تو بہت خوبصورت سیٹ کر لیا ہے۔ شائستہ نے حسب عادت تانگ جھانک شروع کر دی۔ بیبے اس کی بات پر مسکرا دی۔ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں میاں بیوی، ایک پل جو آرام سے بیٹھتی ہوں۔ دن رات بچوں کے مستقبل سے جوڑ لیے ہیں دونوں نے۔ بیبے نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے سیب چھیلتے ہوئے فخر سے بتایا۔ تو کیسا ہے؟ دکان کیسی جا رہی ہے؟ بیبے نے شکور کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ طبیعت تو ان کی ٹھیک نہیں رہتی، دکان کیا خاک چلتی، اوپر سے قرضہ چڑھ گیا ہے۔ شائستہ نے ایک مرتبہ پھر ناکامی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ پہلا کاروبار نہیں تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار قسمت آزما چکے تھے، لیکن دونوں کی فضول خرچی کی عادت کے باعث رقم بچنے کی بجائے ڈوب جاتی تھی۔ بیبے کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ دکان نہ چلی خیر ہے، قرض لینے کی کیا تک بنتی تھی؟ میں بھی ہر ماہ تمہیں کچھ نہ کچھ بھجوا دیتا ہوں، زمین کی رقم بھی آ جاتی ہے۔ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں؟ شمس کو غصہ آنے لگا، پر دبا گئے۔ تو ہم کون سا عیاشی کرتے ہیں؟ یہی بچوں کے روزمرہ کے اخراجات اور تعلیم۔ شائستہ تلخ لہجے میں بولی۔ بھابھی آپ کے 2 بچے، ہمارے 5، اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں؟ شمس سے اب غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
आप चुप क्यों बैठे हो? शाइस्ता ने शकूर की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा। जो बात करने आए हैं साफ साफ करें। वो शकूर को उकसाने लगी। बातें भी हो जाएंगी, पहले खाना तो खा लो। बेबे का दिल ना जाने क्यों बेतरह धड़कने लगा। जाओ समरा बेटा, खाना लगा दो। उन्होंने कमज़ोर लहजे में समरा को हदायत दी। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। ना बेबे, खाने का छोड़, मेरा ख्याल है पहले काम की बात कर लेते हैं। शकूर का सर झुका और लहजा अजीब बोझल सा हो गया। साफ साफ बात कर शकूर, अब क्या मसला है तेरा? शमस ने इस बार कदरे धीमे लहजे में पूछा। लाला, अब हमारा गुजारा नहीं होता, बस इसीलिए हम दोनों ने सोचा है कि नहर वाली ज़मीन बेच दें। बेबे का मुंह खुल गया। शमस तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तेरा दिमाग ख़राब है? अब परखों की ज़मीन बेचेगा? बेबे को भी गुस्सा आ गया। परखों से ज़्यादा जिंदा जी अहम है बेबे। फिर हमारा भी दिल करता है कि लाला और भाभी की तरह हमारा भी अच्छा घर हो, बच्चे आला तालीम हासिल करें। शाइस्ता ने शकूर के झुके सर को देखते हुए खुद बात संभाल ली। हाँ तो लाला और भाभी की तरह मेहनत करो ना, बच्चों से उनका हक क्यों छीन रहे हो? बेबे पहली बार तल्ख हो गई। बेबे, शाइस्ता से इस तरह बात मत किया करें, वरना शकूर का झुका सर यकलख्त ही उठा था। शाइस्ता के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। बेबे तो बेटे का चेहरा देखती रह गई। और फिर मैं बस आपको बताने आया था। वो उठ खड़ा हुआ। तुम अब इस लहजे में बात करोगे हमसे? शमस गुस्से से कांपने लगे। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह गुजारूं। आखिर आप लोग कौन होते हैं, मुझ पर या मेरे घर वालों पर हुक्म चलाने वाले? शकूर का लहजा तल्ख था। शमस अफसोस से उसे देखते रहे। शर्म कर शकूर, तेरे अब्बा के बाद इस भाई ने ही तुझे इतना बड़ा किया और संभाला कि आज तू अपने घर वाला होने पर फख्र कर रहा है। बेबे ने उसे शर्म दिलाई। बेबे, सारी उम्र तो मेरे साथ ऐसे ही ज्यादती की है। आपने दुआ तो सिर्फ लाला और भाभी के लिए। बाहर से आती समरा ने हैरत से उसके अल्फाज सुने थे। मैं और मेरी बीवी तो अव्वल रोज़ से आप सब के लिए खार की तरह थे। मेरी ही गलती है कि मैं दीवानावार यहाँ भागा चला आता हूँ। शकूर ने गुस्से से कहा तो शमस ने लब भींच लिए। चलो शाइस्ता, अब इस घर में मौत तक कदम नहीं रखना हमने। उसने पल में फैसला सुनाया, बीवी का हाथ थामा और चल पड़ा। शमस खामोश रहे। बेबे दरवाजे तक उसके पीछे जाती रोकती रह गई। वो रोज़ बेबे के लिए पानी गर्म करके उनके कमरे में रख आती। आज न जाने वो कैसे भूल गई थी। उन्हें सर्दी में गर्म पानी पीने की आदत थी। रात के जाने किस पहर आँख खुली तो याद आया। वो उस वक़्त उठ गई, पानी गर्म करके अम्मा के कमरे में आई तो बेबे को ठंडे ठार फर्श पर चटाई पर बैठे दुआ में मसरूफ़ देखा। उसे एकदम ही ज़ईफ़ लगने लगी। चेहरे पर झुर्रियों के निशान अजीब दर्द से लबरेज लगे। वो पानी रखकर खामोशी से वापस पलट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हफ्ता इतवार वो अम्मा की तरफ गुजारती थी। उसने आते ही माँ को सारी खबरें सुनाई थीं। बुरा क्यों हुआ अम्मी? जान बची 100 लाखों पाए। उसने शुक्र के अंदाज में हाथ उठाए। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, इस तरह नहीं कहते बेटा, माँ का दर्द अभी तुम कहाँ समझ सकती हो। फिर भी अम्मा जिस तरह के बहू बेटे हैं, बेबे इनके बगैर ही भली हैं, हर वक्त मांगने ही आएंगे। कभी जो बेबे का ख्याल आया हो दोनों का, वो मुँह बनाते हुए बोली, यही तो मसला है, माँ को भला औलाद से क्या चाहिए होता है? ज़रा सी तवज्जो, वक्त और उनका आपस का सलूक, वरना ज़िंदगी मौत बन जाती है। अम्मा के लहजे में दुख भरा दर्द था। वो उठकर मेज़ से अपनी तस्बीह उठाते हुए बोली, तुम कोशिश करो देवर भाभी को मनाने की और शमस को भी मनाओ। सिले रहमी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। रिश्ते नाते बने रहें तो यही ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। वो अब नमाज के लिए जाए नमाज बिछा रही थी। इतने साल कट गए, जाने कितनी घड़ियां बाकी हैं इस बूढ़े वजूद की। तुम्हें अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया है कि उसे इस कर्ब से निजात दिला दो। यकीन करो, तुम्हारी बात शमस समझेगा। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। वह नमाज शुरू कर चुकी थी। समरा खामोशी से उनकी बात को सोचती बाहर निकल आई। भाभी, हमजा लोग नहीं आए इस दफ़ा रात के खाने के बाद
اقرا سبز چائے لے کر آئی تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ حمزہ اس کے چھوٹے بھائی تھے، الگ گھر میں رہتے، مگر ہفتے یا اتوار کو ضرور اماں کے پاس آتے۔ اس بار وہ اس لیے بھی حیران تھی کہ گھر والوں سے ہمیشہ کی طرح حمزہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی، ورنہ تو سبھی خوش ہوا کرتے تھے۔ امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ بھابی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلایا۔ بس تب سے بات چیت بند ہے، اماں کو بھی فون کرنے سے منع کر دیا ہے علی نے۔ خود حمزہ کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اماں کا حال پوچھے۔ وہ افسوس سے بتانے لگی، لیکن اس کے لہجے میں ناکامی جھلک رہی تھی۔ لیکن بات کیا ہوئی؟ وہ حیران تھی۔ حمزہ کو اس گھر میں اپنے حصے کے پیسے چاہیے، وہ بھی فوراً، اور علی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ حمزہ چاہتا ہے وہ گھر بیچ کر۔ اقرا کے لہجے میں دکھ تھا، وہ ویسے ہی نرم مزاج اور احساس سی لڑکی تھی۔ سمرہ نے بددلی سے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، اور رات کے اس پہر اماں کو یوں کرب زدہ دیکھ کر اسے بے اختیار بیبی کی یاد آ گئی۔ وہ واقعی اس وقت اسے قریب المرگ محسوس ہوئی تھی، جیسے اس کی اپنی امی۔ سب کچھ کس قدر صاف ہو گیا تھا۔ دل کی کدورتیں ایک انسان ہی ڈالتا ہے، دوسرا انسان آسانی سے صاف کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے توفیق دے، اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اقرا جو ثمر کما رہی تھی، اللہ نے اسے یہ توفیق دی تھی، وہ اس توفیق سے جزا پا رہی تھی، اور وہ خود بھی تو بیبے سے پیار کرتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں لپٹی جھڑیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے پلٹ آئی۔ صبح صبح کیوں جا رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اگلے دن صبح اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر اماں کا دل ہول اٹھا۔ گھر جا رہی ہوں اماں۔ ساری رات بیبے کے پریشان چہرے نے سونے نہیں دیا۔ اب جا کر شمس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ جو بھی ہو معاملہ مل جل کر حل کر لینا چاہیے۔ قطع تعلق کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ان دونوں کو تو بوڑھی بیبے کے کرب کا اندازہ ہی نہیں۔ میں انہیں کم از کم ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے دل میں اطمینان بھرتی وہ گھر سے نکل آئی۔ اماں، حمزہ کا فون آیا ہے۔ اقرا کی خوشی سے بھرپور آواز نے ان کی آنکھیں نم کر دیں۔ کرب ایک دم ہی سکون میں بدل گیا۔